الجحیم، پھر وہ عذاب آئے گا دوسرا، پھر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اس کا تقابل کیجئے تو اہل حق جو ہے، اہل ایمان، ان کے لیے گویا کہ یہ نعمت جو ہے خود میدان حشر میں ثابت ہوگی۔ مولانا اصلاحی صاحب نے یہ تو مانا ہے کہ جب نظرہ کے بعد الا آتا ہے تو اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں، انتظار کرنا بھی اور دیکھنا بھی۔ میں نے آج خاصا وقت صرف کیا ہے قرآن مجید میں، وہ معجم المفرس کے حوالے سے میں نے یہ نظرہ کا الا کے ساتھ جتنے استعمالات آئے ہیں، صرف ایک ملا ہے جس میں کہ نظرہ الا کے معنی انتظار ہو سکتے ہیں، اور وہ ہے سورہ توبہ کی آیت سود کے بارے میں جو آئی ہے کہ اگر فَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ مقروض جو ہے وہ تنگ دست ہے تو پھر اسے مہلت دی جائے، انتظار کیا جائے کہ اسے کشادگی حاصل ہو جائے۔ یہاں تو انتظار کے معنی ہے، باقی کسی اور جگہ یہ معنی نہیں ہے۔ اس کے برعکس دوسرے معنی دیکھنا، اس کے لیے یہ لفظ قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا۔ میں چند تیزی کے ساتھ مثالیں دے رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے درخواست کی تھی پروردگار مجھے دیدار عطا فرما، رب ارنی انظر الیک، یہ انتظار کے معنی میں نہیں آ سکتا، دیکھنے کے معنی میں آئے گا۔ اور اہل زیغ کے لیے فرمایا ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ نہ ان سے کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ یہاں انتظار کے معنی تو ہو ہی نہیں سکتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، کفار کے بارے میں کہا گیا سورہ یونس میں، اے نبی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اندھے ہیں، نہیں دیکھ رہے حقیقت میں۔ یہاں انتظار کے معنی نہیں ہو سکتے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ذرا انسان دیکھے اپنے کھانے کو، اس کے معنی انتظار کے نہیں ہو سکتے۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، سورہ قاف۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جو ان کے سروں کے اوپر ہے، کیسے ہم نے اسے بنایا ہے اور کیسے اس کو مزین کیا ہے، اس میں کہیں رکھنے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ جب آیت کوئی اترتی ہے منافقوں کے بارے میں یا کوئی حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے قتال کے بارے میں، نظر بعضهم الی بعض، یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اسی طریقے سے منافقین جو سورہ احزاب میں آیا ہے ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، یہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس کے اوپر موت کی غشی تاری ہو۔ اتنی مثالوں کے مقابلے میں ایک مثال کے اوپر دار و مدار اپنے سارے استدلال کا قائم کر لینا، یہ صرف اس لیے کہ وہ عقلیت جو ہے اس نے ڈسا ہوا ہے، اس کا ذہن ہے کہ جو ان حقائق کو دیکھنے نہیں دیتا۔ اہل سنت کا موقف ہے اور درست ہے، 100% درست ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، انہیں سب سے پہلی نعمت جو حاصل ہو جائے گی عین میدان حشر میں کہ وہ اپنے رب کا دیدار حاصل کریں۔ البتہ دیدار کے درجے ہیں، وہ درجہ جو آخرت میں جا کے جنت میں حاصل ہوگا وہ اور درجہ ہے، ایک دور سے دیکھنا ہے، ایک قریب سے دیدار ہے، یہ طرف وہ مراتب جو ہیں وہ تو رہیں گے، لیکن اس کا انکار کرنا وہ در حقیقت ایک درجے میں معتزلہ کے زیر اثر ہونے کے مترادف ہے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، بہت سے چہرے ہوں گے اس دن اترے ہوئے، سوکھے ہوئے، اداس، تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے، گمان کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا۔ اب دوسرا نقشہ کھینچا گیا، یہ ہے قیامت صغریٰ۔ قیامت کبریٰ اس کے دو مرحلے، الساعہ جس کا کہ نقشہ آ چکا ہے، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، یہ نقشہ ہے اس قیامت کبریٰ کا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ الساعہ، اور پھر جو قیامت کبریٰ ہے اس کا نقشہ یہاں آ چکا، جب کھڑا ہونا ہے دوسرا مرحلہ اللہ کے حضور میں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ لیکن ایک چھوٹی قیامت بھی ہے، ہر شخص کی موت، حدیث میں آتا ہے من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی، یہ قیامت صغریٰ ہے، اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اور در حقیقت رب کیا ہے کہ لوگوں کان کھول لو، موت آ کر رہے گی، یہ ناز و نام تمہارا ہمیشہ نہیں رہنا، یہ حویلیاں اور یہ تمہارے گدیلے نرم و نازک یہ ہمیشہ کی شے نہیں، موت آئے گی، آخری منزل قبر ہے، جانا ہے یہاں سے، رہنا نہیں ہے، یہ تمہارا عارضی جائے قیام ہے، یہ در حقیقت تمہارا مستقل جو ہے تمہاری منزل نہیں، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے،
تم کہاں دل لگا بیٹھے ہو؟ کس شے کی محبت میں اسیر ہو گئے ہو؟ تم دیکھتے ہو تمہارے سامنے لوگ عالم نزع میں ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، جس کا نقشہ کھینچا گیا سورہ واقعہ میں، اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ تمہارے آنکھوں دیکھتے تمہارے عزیز جو ہے وہ جا رہے ہیں، تم روک نہیں سکتے۔ تو ذرا اس سے سبق حاصل کرو، موت کو یاد رکھو۔ جیسے حضور نے فرمایا کفا بالموت واعظا، انسان کے لیے موت سب سے بڑی واعظ ہے۔ اگر انسان یاد رکھے، جیسا کہ وہ حدیث بھی جو میں نے اپنے کتابچے میں نقل کی ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع، ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے۔ تو اب صحابہ نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جلا کیا ہے؟ فما جلاؤها یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن یا تلاوت القرآن۔ تلاوت القرآن جو ہے کثرت کے ساتھ پھر جڑ جائے گا، موت کا ذکر کثرت سے اور کثرت سے تلاوت قرآن مجید کی۔ یہ ہے کہ جو سیکل ہے، پالش ہے دل کا، یہ اس کا نقشہ کھینچا۔ کلا، ہرگز نہیں، ہمیشہ نہیں رہنا یہاں، کس خیال میں ہو، یہ دائمی زندگی نہیں ہے۔ کلا میں ایک خیال کی تردید ہوتی ہے۔ اذا بلغت التراقی، بلغت التراقی، اس میں جو ضمیر فاعلی ہے مؤنث، وہ جان کے لیے، نفس کے لیے۔ جب یہ جان پہنچ جاتی ہے یا پہنچ جائے گی حلق تک، یہ ہنسلی کی ہڈیاں ہیں، یہ ترقوہ کہلاتی ہے، جس کی جمع تراقی ہے۔ یہ گھنگرو یہاں بولتا ہے موت کا، نزع کا عالم، جان گویا کہ پورے جسم میں سے کھنچتی چلی جاتی ہے اور پھر یہاں آتی ہے۔ جب وہ جان پھنستی ہے ہنسلی کے اندر، حتی اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اور کہا جاتا ہے کون ہے جو کوئی جھاڑ پھونک کر سکے۔ یہ من کے کئی استعمالات یہاں ہو سکتے ہیں، ایک تو تلاش کے درجے میں بھی کہ بھائی اب معالجین نے تو جواب دے دیا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہی ہو۔ بڑے سے بڑے ریشنلسٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس مرحلے پر آ جاتے ہیں، کوئی ٹونا ٹوٹکا، کوئی چیز، کوئی تعویذ گنڈا، کوئی وہ جھاڑ پھونک کرنے والا وہ بچا لے۔ من راق ہے، کوئی بلاؤ، تلاش کرو۔ یا یہ حسرت کا ہے، من راق، اب کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، گویا کہ نفی کی جا رہی ہے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا بھی اب مفید نہیں ہے۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق، اور ظن جو ہے صرف گمان کے معنی میں نہیں آتا عربی میں، یہ یقین کے درجے میں بھی آتا ہے، جیسے پہلے آ چکا ہے کہ ان کا حال کیا ہوگا، تظن ان یفعل بها فاقرہ، یقین ہو جائے گا کہ اب تو قبر توڑ دینے والی مصیبت اور وہ سلوک گویا کہ آیا چاہتا ہے۔ وظن انہ الفراق، اور اسے یقین ہو جائے گا کہ اب تو فراق کا وقت آ گیا، جانا ہے۔ یہ محل بڑے چاؤ سے بنائے تھے اور بڑے اس کے اوپر جو ہے سنگ مرمر کی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ رقم تھوپی تھی اس کے اوپر، لیکن جانا پڑ رہا ہے، چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ یہ ساز و سامان، یہ آرٹیکلز آف ڈیکوریشن کہاں کہاں سے لایا اور سجایا اپنے ڈرائنگ روم کو، سب چھوڑ کر جانا پڑ رہا۔ ظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، التفاف، لفظ کہتے ہیں لپٹ جانے کو، ملفوف، لفافہ، اور یہ باب افتعال آ گیا، اور لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی سے۔ اس کے بھی دو مفہوم، ایک تو عالم نزع کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے اس میں پنڈلی پنڈلی سے جو ہے لپٹتی ہے، ایک یہ کہ جب بے جان ہو جاتی ہیں پنڈلیاں تو ایسے جڑ جاتی ہیں، یعنی ضعف کی وجہ سے، بے جان ہونے کی وجہ سے برابر برابر آ کر پڑ گئی۔ یہ دونوں مفہوم ہے، لیکن بہرحال اس کے ضمن میں کوئی زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔ والتفت الساق بالساق، یا عالم نزع کی سختی کے اندر پنڈلی پنڈلی سے چمٹی ہوئی ہے، یا اس بے جان اور ضعف کی وجہ سے پنڈلیاں جو ہے برابر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئی۔ الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب ہی کی طرف اس دن تو ہانکا جانا ہے۔ مساق جو ہے یہ ساقہ یسوق و سوقن کے معنی ہے کسی شے کو دھکیل کر کہیں لے جانا، سائق کہتے ہیں دھکیلنے والا۔ معہا سائق و شہید، اس کے ساتھ ایک دھکیلنے والا ہوگا، ایک گواہ ہوگا جو اعمال نامہ لے کر آگے آ رہا ہوگا جبکہ اس کی پیشی ہوگی۔ تو آج کل جو ہے جدید عربی میں سواق کہتے ہیں ڈرائیور کو۔ تو یہ ہے
الی ربک یومئذ المساق۔ دیکھیے پہلے بھی آیا تھا، یہ ایک عجیب بات ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ وہ پہلا حصہ، یہ آخری حصہ، درمیان میں وہ ذروہ سنام، وہ حجاز، وہ قرآن کے بارے میں اہم ترین مضمون، لیکن ان دونوں حصوں کے اندر بڑی مشابہت ہے، وہ مضمون وہاں بھی آیا یہاں بھی آیا، تو اسی طریقے سے وہاں آیا تھا، نقشہ کھینچا گیا تھا۔ این المفر، انسان کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، نہیں کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی پناہ نہیں تلاش کر سکتے، تیرے رب ہی کی طرف اس روز تو استقرار جو ہے مستقر وہ وہیں ہوگا، وہیں جا کھڑے ہونا ہوگا چاروں ناچار۔ وہی مضمون یہاں ہے، الی ربک یومئذ المساق، اس روز تو دھکے دے دے کر یہاں سے بہرحال تمہیں تمہارے رب کی طرف لے جایا جائے گا۔ فلا صدق ولا صلی، اب پھر یہ تصویر لفظی ہے، میں نے عرض کیا تھا نا 5 تصویریں ہیں اس صورت میں، 3 کا تعلق ہے ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ کے ساتھ، قیامت صغریٰ موت کا نقشہ عالم نزع کا، وہ قیامت کا پہلا حصہ یعنی الساعہ، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، ایک وہ قیامت یوم القیامہ جبکہ کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور میں، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ 2 نقشے آئے ہیں انسان کے تمرد اور تکبر کے، پہلا تمرد اور تکبر کا نقشہ ایانا یوم القیامہ، کب ہوگا یہ؟ استہزاء کے انداز میں، کیا تم نے رٹ لگا رکھی ہے یہ، اگر واقعی کوئی بات ہے کب ہوگا بتاؤ۔ یہ تھا ان کا استہزاء کا ایک نقشہ، جس طریقے سے کہ وہ، اور اب اس کا نقشہ جو ہے کھینچا جا رہا ہے، یوں سمجھیے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا حضرت ابن عباس کا قول جو ہے، جو میں جسے ترجیح دیتا ہوں، اکثر مفسرین نے تو دوسرے قول کو ترجیح دی ہے کہ یہاں اس سورہ مبارکہ میں حضور کے معاندین میں سے جس شخص کا نقشہ کھینچا گیا ہے وہ اصل میں عدی ابن ابی ربیعہ ہے، اخنس ابن شریق کا داماد۔ ان دونوں کے بارے میں حضور نے یہ دعا کی تھی اللہ سے، یہ پڑوسی تھے، کہ اللہ ان برے پڑوسیوں کے شر سے مجھے اپنی امان میں رکھ۔ ایک رائے تو یہ ہے، لیکن یہ کہ ابن عباس کا قول یہ کہ یہ ابو جہل کا معاملہ ہے، اور میں نے پچھلی مرتبہ عرض کر دیا تھا کہ میرا رجحان زیادہ اسی کی طرف ہے، اس لیے کہ ولید بن مغیرہ ایک اہم شخص تھا، اس کے بارے میں بھی سورہ نون میں بھی ہے، سورہ مدثر میں بھی ہے۔ حضور کے مخالفین میں دوسرا اہم ترین شخص ابو جہل ہے، جس کا ذکر سورہ علق میں بھی ہے اور وہ یہاں بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں، اور پھر قول بھی ابن عباس کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حضور نے جب اس کو کچھ تبلیغ کی، کچھ سمجھایا، تو اس نے جھٹک کر بات اپنا ہاتھ کھینچا، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور کچھ سمجھایا، جیسے کہ ترغیب اور تشویق میں، کسی کو سمجھانے کے انداز میں، دلجوئی کے انداز میں، کہ سوچو غور کرو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، حق ہے۔ اس نے ہاتھ جو ہے کھینچا اور جھٹک کر حضور سے، پھر اس نے یہ کہا جو اس کا نقشہ ہے، فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی نہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ یہاں صلاۃ جو ہے لغوی معنی میں لیجئے، ویسے یہ کہ اس کا وہ مفہوم نہ نماز پڑھی، عام مفہوم یہی ہوگا، لیکن اس وقت وہ تصویر لفظی میں فلا صدق، اس نے تصدیق نہیں کی، ولا صلی، اس لیے کہ صلاۃ کے اصل معنی کسی شے کی طرف متوجہ ہونا، توجہ کرنا، اقدام الی الشیء، تو نہ تو اس نے تصدیق کی نہ وہ توجہ، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نماز کا جو استفتاح ہے وہ یہی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور نماز کی اصل روح جو ہے توجہ الی اللہ ہے، توجہ الی اللہ نہیں ہے تو آپ رکوع و سجود، سجدوں کے ڈھیر اور رکعتوں کی جو ہے وہ کتنی ہی مقدار کر دیں، اصل نماز کی روح تو نہیں ہوئی۔ اس معنی میں فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، بلکہ تکذیب کی اور روح گردانی کی۔ اب دیکھیے روح گردانی صدقہ کے مقابلے میں کذب آیا ہے اور صلی کے مقابلے میں تولی آیا ہے، اس نے پیٹھ موڑ لی۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر چل پڑا اپنے گھر والوں کی طرف، اہل و عیال کی طرف اکڑتا ہوا۔ یہ ہے وہ، یہ مطت کا لفظ جو آتا ہے یہ آتا ہے گردن اونچا کر کے، سینہ ابھار کر چلنا اکڑتے ہوئے، وہ تکبر اور تمرد کے لیے تصویر لفظی ہے، بڑے ہی تکبر کے ساتھ استہزائیہ انداز میں
بلکہ الفاظ بھی نقل کیے گئے کہ اس نے کہا محمد مجھے کس چیز سے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم اس وادی کے اندر مجھ سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ اس دنیا میں نہ کسی آخرت واخرت میں۔ اور یہ کہتا ہوا وہاں سے ہاتھ اپنا کھینچ کر حضور کے ہاتھ سے گویا کہ حضور کا ہاتھ جھٹک کر اور وہ چل پڑا، اور چلتے ہوئے ظاہر بات ہے پھر اس کی جو اکڑ فونی کی شان ہوگی وہ اکڑ فونی کے انداز کے اندر وہ چلا۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ اس اولا کے لفظ کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ تحقیق میں نہیں کر سکا، بعض حضرات نے اسے کہا ہے کہ یہ ویل سے بنا ہے، لیکن بنا کس قاعدے سے یہ بیان نہیں کیا۔ اکثر ترجمہ یہی ہے، تف ہے تجھ پر افسوس ہے تجھ پر، تف ہے تجھ پر اور پھر تف ہے تجھ پر اور افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر۔ ویل سے کسی کوئی شکل اس کی بدلی ہے، کیا بدلی ہے اب یہ اہل نحو جو ہے یا اہل صرف بتائیں۔ ایک یہ رائے ہے کہ نہیں یہ ولی سے ہی اولا ہے، اولا لک فاولا، یہ طرز عمل تیرے لیے ہی مناسب ہے، یہی طرز عمل مناسب ہے، تیری باطنی شخصیت کے طرز عمل یہی مناسب ہے جو تو نے اختیار کیا۔ لیکن یہ بہت کم لوگوں کا قول ہے، زیادہ یہی ہے تف ہے تجھ پر افسوس ہے تجھ پر، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا ایحسب الانسان ان یترک سدی۔ اب یہ دیکھیے جہاں سے بات چلی تھی اب وہاں پہنچ رہی ہے، اسے کہتے ہیں العود الی البد۔ خطبے میں بالآخر میں لوٹ جاتا ہے مضمون وہیں جہاں سے شروع ہوا تھا، یہ خطبے کے خاص خصائص میں سے ہے۔ خطیب جب خطبہ دیتا ہے کچھ ادھر کی کچھ ادھر کی، دائیں کی بائیں کی باتیں کرتا ہوا، پھر وہ جو مرکزی نقطہ ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی پھر وہاں لا کر اپنے سامعین کو ایک نتیجے تک پہنچاتا ہے۔ جو خطبہ کسی نتیجے تک سامعین کو نہ پہنچائے وہ ناکام خطبہ ہے، چاہے آپ نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگا دیے اور ہنسا بھی دیا رلا بھی دیا، حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو ایک ڈرامہ ہے جو کر دیا آپ نے، کھیل ہے، ایک ویرائٹی شو ہے۔ لیکن یہ کہ آپ تھوڑا بہت ادھر ادھر ڈائگریشن تو ہوتی ہے خطبے کے اندر، لیکن یہ کہ اس مرکزی مضمون سے جڑے ہوئے پیش قدمی کرتے ہوئے بالآخر پھر اس مضمون پر جا کر اسے کنکلوڈ کر دیں اور سامعین کو اپنے ساتھ قائل ہونے پر مجبور کر دیں، تب ہے وہ خطبہ ایک واقعتاً ایک خطیب کی جو ہے اس کے اندر صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اب یہاں فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی بیکار بے مقصد؟ سدا کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو اب گزر چکی ہر شے سے، نہ اب اس کے بچے ہونے کی کوئی توقع، نہ دودھ کی کوئی توقع، نہ وہ کوئی کسی اور کام، وہ چھوڑ دیتے تھے پھر اب جائیں بھاگے، گویا کہ بالکل بیکار بے مقصد عبث۔ کیا انسان نے یہ سمجھا؟ اب اس ایک لفظ کے اندر پھر وہی وہ جو لا اقسم بالنفس اللوامہ میں دلیل آئی تھی وہ ساری دلیل اب یہاں دوبارہ آ رہی ہے کہ تم نے سمجھا کیا ہے اپنے بارے میں؟ تم اتنی حقیر شے ہو، تمہیں تو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، خلقتہ بیدی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تم نے کیا سمجھا تھا؟ اب یہ دیکھیے وہی مضامین ہیں جو دوسرے مقامات پر آئے ہیں۔ کیا تمہارا یہ خیال تھا؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ؟ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا اور ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، یہ وہ مضمون ہے جو ایک لفظ میں آ گیا، ایحسب الانسان ان یترک سدی۔ ایسی حقیر شے ہے، بیکار شے ہے، ہماری خلاقی جو ہے اس کا مظہر یہ انسان، کلائمیکس کریشن کا، یہ اتنی حقیر شے ہے کہ کوئی یہ ہماری طرف لوٹے نا، اس کو ہم جواب سے نہ لیں، رسپانسبلٹی، اس کو جو مقام دیا تھا، جو امانت اسے عطا کی تھی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ وہ کوئی اتنا حقیر شے ہے کہ بس کھایا پیا مر گئے ختم، مٹی ہوئے مٹی میں مل گئے؟ نہیں، یہ قیمتی موتی چاہے خاک میں مل جائے ہم اس کو تلاش کر کے لائیں گے، آئے گا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، یہاں گویا کہ وہ پورا استدلال آ گیا عقلی۔ یہ نہ سمجھو کہ تم ایسی حقیر اور بیکار اور بے مقصد شے ہو،
تم اس اونٹنی کے مانند نہیں ہو جس کی مالک کو پرواہ نہیں ہوتی کہاں گئی کدھر گئی، کہاں مری کہاں کھپی، بلکہ مالک جو ہے جس طرح اپنی وہ اونٹنی گابھن اونٹنی ہو، بیانے والی ہو، اب اس سے جو توقع ہوتی ہے جیسے اس کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے ایسے یحسب الانسان ان یترک سدی۔ اب اختتام پر جو پہلے حصے میں مضمون آیا تھا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں ہم قادر ہیں پوری قدرت کے ساتھ، نجمعها ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کر دیں گے، لنجمعنها قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اس کے لیے ایک دلیل دی ہے انسان کے مشاہدے سے۔ تم اپنی خلقت کے وہ روحانی مراحل تو نہیں جانتے، چلو تمہارے دائرے سے باہر ہے، تم اپنی خلقت کا یہ مرحلہ تو جانتے ہو کہ تم ایک گندے پانی کی چھوٹی سی بوند تھے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی۔ اب یہاں سوال ہے بظاہر لیکن اصل میں اس بات ہے، استفہام تقریری ہے یہ۔ انسان غور کرے، اس کی اپنی حقیقت، سقراط، بقراط، سکندر اور اٹیلا کہاں سے آ گئے؟ افلاطون اور یہ کہ بڑے بڑے صلحاء کیا، یہ تخلیق کہاں سے ہوئی؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی۔ پھر وہ ایک علقہ تھا، میں اس کی تشریح اس وقت نہیں کر رہا، اب اگلے درس میں کروں گا۔ یہ آیات اور سورہ دہر کی ابتدائی آیات یہ جڑواں ہیں، انٹرلاکڈ ہیں، لہذا اس کے حوالے سے آج مجھے اب درس ختم کر رہا ہوں، کنکلوڈ کر رہا ہوں، یہ ٹیپ ختم ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ۔ تو فرمایا کیا یہ پھر اس کے بعد علقہ بنا، ہم نے اسے بنایا، اس نے بنایا اس کو، پھر تسویہ کیا، نوک پلک سنواری، فجعل منہ الزوجین، اسی سے دو جوڑے بنا دیے، الذکر والانثی، مذکر بھی مؤنث بھی، کوئی بیٹا ہے کوئی بیٹی ہے، کوئی عورت ہے کوئی مرد ہے، کوئی نر ہے کوئی مادہ ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ان کی نفسیاتی ساخت میں، جسمانی نظام میں، یہ سب کچھ جس ہستی نے یہ سب کچھ کیا ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہوگی کہ وہ مردہ کو زندہ کر دے؟ کون شخص ہوگا، کون کودن ہوگا، کون متعصب ہوگا، کون ہر درم ہوگا جو اس کے بعد پکار نہ اٹھے بلا وربنا سبحانک بلا، اے اللہ تو پاک ہے، تو یقیناً اس پر قادر ہے۔ یہ دلیل ہے قادرین علی نسوی بنانا، تمہارے اپنے مشاہدے سے، جن چیزوں کو تم مانتے ہو اس کے حوالے سے تو کیسے انکار کرتے ہو؟ یہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی، اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے تو یہ مروی ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کیوں نہیں، اللہ یقیناً اس پر قادر ہے اور میں اس پر گواہ ہوں۔ اور اس کا مختصر یہ ہے سبحانک بلا، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بات بالکل ہونے والی ہے، تو اس پر قادر ہے کہ مردہ کو زندہ کر دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ کیوں بھئی ٹھیک رہا؟